صحبت سے انسان کی شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر وہی انسان برے معاشرے میں برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، اور برے انسان کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو جتنا بہترین معاشرہ ہوگا تو معاشرے کے اندر جو افراد تربیت پائیں گے، جو افراد اس کے اندر رہائش پذیر ہوں گے، وہ سب کے سب اچھے ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستاں کے اندر فرمایا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے کہ رسیدس دستے محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ فرماتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھے کچھ مٹی دی، وہ نہایت خوشبودار تھی۔ میں حیرت سے اس مٹی سے مخاطب ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے مٹی، تو بظاہر ایک مٹی معلوم ہو رہی ہے، لیکن تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میں بظاہر تو ایک مٹی ہوں، لیکن چمنستان میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی صحبت سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ گویا کہ سعدی صاحب نے اس چیز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان جتنے اچھے ماحول میں رہے گا اتنی ہی اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ آگے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ پسر نوح ببداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف بروز چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جس نے مشرکین اور کافرین کی صحبت اختیار کر لی، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے خاندان نبوت سے اس کو خارج کر دیا، اور سگے اصحاب کہف بروز چند، اور اصحاب کہف کا کتا جو ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے، اس نے حضرات صالحین کی صحبت اختیار کی، ان کے نقش قدم پر چل پڑا، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس کتے کا ذکر قرآن عظیم میں بھی فرمایا، اور اس طرح فرمایا کہ صالحین کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر ہے کہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ قرآن عظیم میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں ہو جاؤ۔ یعنی ایمان لانے کے بعد، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد، اس کے اندر حسن و جمال، اس کے اندر کمالات جب پیدا ہوں گے کہ جب حضرات صالحین عظام کی صحبت انسان اختیار کرے گا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء کرام کی صحبتیں اختیار کیں کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کی صحبتوں سے ان کو بھی آشکارا کر دیا، اور ان کا بھی نام دنیا میں بھی روشن کر دیا اور آخرت میں بھی روشن و منور ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ کہاں سے لائیں؟ صالحین تو نظر نہیں آتے، سچے لوگ ہمیں مہیا نہیں ہیں، تو اب ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو دیکھیے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے،
لیکن تنہائی چونکہ پریشان کن ہوتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اچھے مصنفین کی کتابیں کہ جو معیاری ہوں ان کو پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجئے، تو گویا کہ ان معیاری اور ان باکمال حضرات کی آپ نے صحبت اختیار کر لی۔ اور ہمارے پاس تو ایک روشن و منور کتاب ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور وہ ہے قرآن عظیم، کلام اللہ۔ لہذا قرآن عظیم کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس نیت سے پڑھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ گویا کہ ہم مولا رب العزت کے روبرو بیٹھ کر اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رشد و ہدایات فرما رہا ہے، ہم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔